اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوتی ہے۔ اس کی 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 67، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 76 ہے۔ اس سورت کا نام الملک اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کی بڑی برکات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت نے اپنے پڑھنے والے آدمی کی سفارش کی ہے اور اس قدر جھگڑا گیا کہ اس کو جنت میں داخل کروا کے دم لیا ہے۔ اور اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے موت و حیات کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا گیا کفار اور جہنم کے محافظ مالک کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کو ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق ادا کرنے کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، دیکھنے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لیکن انسان کیا ہے؟ یہ ناشکرا ہے۔ آج اس سورت قلم ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 68 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 2 ہے۔ اس سورت کا نام القلم اس کی ابتدائی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قلم اور کان کنان قضاء و قدر کے لکھنے والوں کی قسم کھا کر کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا اور ارشاد فرمایا اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے اور آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون مجنون ہے۔ یہاں پر ولید بن مغیرہ نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تھے تو ان کے رد میں رب تعالیٰ نے 9 قبیح اوصاف اس بندے کے گنوائے ہیں۔ عام اصول تو یہی ہے جس پر اعتراض ہو جواب تو وہی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے بھی جب بھی اعتراض کیا تو اس کا جواب رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ بے دین لوگ، کفار لوگ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ان سے بے جا رعایت برتی جائے اور بدلے میں وہ بھی آپ سے رعایت برتیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حق پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع 52 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 69، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 77 ہے۔ اس سورت کا نام ابتدائی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں سور پھونکے جانے اور آسمان کے پھٹنے اور کمزور ہونے اور 8 فرشتوں کا اللہ کے عرش کو اٹھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہی کامیاب ہوگا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نامراد ناکام ہوگا، اس کو رسوائی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ کاش میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، میرا قصہ تمام اس وقت ہو جاتا جب میں مرا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ سورۃ المعارج آگے ذکر کی گئی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع 44 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 79 ہے۔ اس سورت کا نام المعارج آیت نمبر 3 سے لیا گیا ہے اور اس سورت کے شروع میں ایک بار پھر احوال قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد انسان کی کم حوصلے کا ذکر کیا گیا کہ مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے اور نفع جب اس کو ملتا ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نوح ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع 28 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام نوح رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ایک طویل عرصہ گزارا، تبلیغ کرتے رہے، حق کی بات کہتے رہے۔ جب بھی اپنی قوم کو حق کی بات کہتے تو وہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ جب ان لوگوں کی سرکشی بڑھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں
ان کے لیے عذاب کے لیے دعا کی اور ان کے نام و نشان مٹا دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور اس موقع پر اپنے لیے اور اپنے والدین اور جملہ مومنین مومنات کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی گئی ہے۔ آگے سورۃ الجن ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع 28 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 72، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں جنوں کی جماعت کا قرآن کو سننے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الجن رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سنگن کے لیے جایا کرتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ ان کا آسمان پہ جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ جیسے ہی یہ آسمان کی طرف جاتے تو آسمان کے محافظ ان پر آگ کے گولے برساتے تھے۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی ان کے لیے، تو جنات نے آپس میں مشورہ کیا، پورے روئے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت یہاں کے مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز فجر صحابہ کرام کو ادا فرما رہے تھے وہاں سے گزرتی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قرآن کی تلاوت کو یہ سنتے ہیں، جیسے ہی سنتے ہیں وہیں آ کر رک جاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ سنو کہ یہی وہی چیز ہے جس نے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا ہے۔ وہ آتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ پھر اپنی قوم کی طرف اسلام کے داعی بن کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جنوں کے وفود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاصل ہوتے ہیں اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر غیب کو جاننے والا ہے، سو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر جن پیغمبروں کو وہ پسند فرماتا ہے ان کو غیب سے مطلع فرما دیتا ہے۔ سورۃ المزمل یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع 20 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 73، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ اس صورت کا نام مزمل اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بڑے محبت بڑے انداز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب پہلی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر لپیٹ دو۔ یہاں پر اسی ادا کو بڑے محبوبانہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اور آخر صورت میں اپنے لیے مغفرت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہو۔ سورۃ المدثر آگے ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 56 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 74، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے۔ اس صورت کا نام ابتدائی پہلی آیات سے لیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ شان سے خطاب فرمایا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے۔ آیت نمبر 39 میں اصحاب الیمین کی تعریف کی گئی ہے، اور آیت نمبر 42 میں ذکر کیا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم کیسے گئے، تو جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اپنا وقت لغو کاموں میں ضائع کر دیتے تھے۔ آگے سورۃ القیامہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع 40 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 31 ہے۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کے منکرین اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکرین کو قسم کھا کر یقین دلایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے، تو فرمایا گیا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے اسی طرح دوبارہ بنا دیں گے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وحی الہی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے، اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں آخرت کے احوال اور موت کا منظر ذکر کیا گیا۔ آگے سورت دہر ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 31 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 76، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 30 ہے۔ اس صورت کا نام الدہر اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم کیا گیا،
اور اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا، یتیموں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا۔ ان اعمال کو مومنین کے وصف کمال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کی بیشتر آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے یا وہ ناشکری کرے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع 50 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے۔ اس کا نام المرسلات اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے، اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا گیا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کو آخرت میں اجر اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں مجرمین کے انجام کو ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 29 میں جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا